بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربوں نے عروس جیسی منجنیق بنا لی تھی جس سے اتنی وزنی پتھر اتنی دور تک پھینکے گئے تھے کہ مندر کو توڑ دیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے ساتھ تھا۔ جس کنارے کے ساتھ کشتیاں بندھی ہوئی تھی اس کنارے پر دونوں طرف محافظ دستے کے سواروں کو دوڑا دیا گیا۔ شعبان ثقفی خود بھی ایک طرف چلا گیا اور دوسری طرف محمد بن قاسم گیا۔ دونوں بہت دور تک چلے گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہ ملا، نہ زمین پر کوئی ایسا نشان ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ منجنیق یہاں کشتی سے اتاری گئی ہے۔ دونوں واپس آ گئے۔ ابن قاسم شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم سے کہا، اب واپس چلے جائیں، میں دوسرے کنارے پر جا رہا ہوں، اپنے دو محافظ میرے ساتھ رہنے دیں، آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، ہمارا دشمن دوسرے طریقے اختیار کر رہا ہے، ہمارا اب نیرون میں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اب فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، دشمن ہماری منجنیق صرف اس مقصد کے لیے لے گیا ہے کہ وہ ایسی منجنیق تیار کرے، میں اسے اتنی مہلت نہیں دوں گا وہ ایک بھی منجنیق بنا سکے، ہو سکتا ہے میں انہیں راستے میں ہی پکڑ لوں۔ شعبان ثقفی نے کہا، منجنیق کو اتنی تیزی سے کہیں لے جانا آسان نہیں، آپ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو چھپے ہوئے دشمن کے تیر آپ تک پہنچ جائیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھا لیا جائے اور جنازے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ منجنیق رات کو کس وقت چوری کی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ کس طرف لے گئے ہیں۔ شعبان ثقفی کے ساتھ 2-3 اپنے سوار تھے اور اس نے محمد بن قاسم کے 2 محافظ بھی اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ان سب کو دریا کے کنارے ایسی جگہ لے گیا جہاں دریا کا پاڑ چوڑا تھا۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ کنارے پر بہت دور نکل گئے۔ ایک جگہ انہیں ایک خالی کشتی نظر آئی جو آدمی سے زیادہ خشکی میں تھی۔ اس کشتی میں منجنیق لدی ہوئی تھی جو اب کشتی میں نہیں تھی۔ کنارے پر صاف نشان تھے کہ منجنیق وہاں اتاری گئی تھی۔ اس منجنیق کے 4 پہیے تھے ریتلی زمین پر، اور اس سے آگے جیسے بھی زمین تھی اس پر ان پہیوں کے نشانات کو چھپانا ناممکن تھا۔ شعبان ثقفی نے یہ نشان دیکھے، وہاں ہاتھیوں کے قدموں کے نشان بھی دیکھے اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ شعبان ثقفی سمجھ گیا کہ منجنیق ہاتھوں سے کھینچی گئی ہے۔ وہ ہاتھی کی طاقت اور رفتار سے واقف تھا، پھر بھی وہ کئی میل دور تک چلا گیا۔ جس سے راستے پر منجنیق لے جائی گئی تھی وہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، وہ ویرانہ تھا، کہیں صحرا اور کہیں جنگل تھا۔ یہ علاقہ نیرون سے کئی میل دور تھا۔ بہت ہی دور جا کر شعبان ثقفی رک گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا منجنیق کس طرف اور کہاں لی جائی گئی ہے۔ وہاں سے شعبان ثقفی واپس نیرون آ گیا۔ محمد بن قاسم شعبان ثقفی نے واپس آ کر محمد بن قاسم سے کہا، ہمارے 4 سپاہیوں کو انہی آدمیوں نے قتل کیا ہے جو منجنیق لے گئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ منجنیق سیوستان لے جائی گئی ہے، ہمیں فوراً کوچ کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، دشمن کو ہم مہلت ہی نہ دیں کہ وہ منجنیق بنانا تو دور کی بات ہے، وہ منجنیق کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکے۔ سیوستان وہی مقام تھا جو آج کل سیہون کے نام سے مشہور ہے۔ نیرون سے محمد بن قاسم نے سیوستان کو ہی جانا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی اب اسے کوچ کرنا پڑا۔ وہ جو سندھ کے اندر آتا جا رہا تھا زیادہ محتاط ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ راجہ دہر کے اس چال کو سمجھ گیا تھا کہ عرب فوج لڑتے لڑتے اور پیش قدمی کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ جنگی طاقت اکٹھی کر کے ایروڑ کے میدان میں اس فوج کو ایک ہی حلے میں ختم کر دیا جائے۔ نیرون کے حاکم شندر شمنی نے خفیہ طور پر اپنا ایک ایلچی سیوستان کے حاکم کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ وہاں کے حاکم کو یہ کہنا تھا
کہ وہ عرب فوج کا مقابلہ نہ کرے۔ سیوستان کا حاکم بھی بدھ تھا۔ محمد بن قاسم نے اس ایلچی کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ ایلچی 2 روز بعد واپس آیا۔ سیوستان اب ایک قلعہ نہیں بلکہ پہاڑ بن گیا ہے۔ ایلچی نے محمد بن قاسم کی موجودگی میں سندر شمنی کو بتایا۔ راجہ دہر نے سیستان کے بدھ حاکم کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور اس کی جگہ اپنے بھتیجے بجے رائے کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں راجہ دہر نے اپنے بھتیجے کو کیوں بھیجا ہے۔ بجے رائے نے آتے ہی فوج کو نئے سرے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ قلعہ تو پہلے ہی مضبوط تھا، لیکن بجے رائے نے اپنی فوج کو ایسی تربیت دے دی کہ وہ محاصرے کی کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ قلعے کے دفاع کے لیے ایک اور چیز آ گئی، یہ ہے ایک منجنیق جو معلوم نہیں کہاں سے لائی گئی ہے۔ یہ منجنیق کب وہاں پہنچی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ میری موجودگی میں وہاں پہنچی، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے اسے قلعے میں آتے دیکھا تھا۔ اسے 2 ہاتھی کھینچ رہے تھے اور اس کے ساتھ 12-13 گھوڑے سوار تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا، یہاں کی فوج منجنیق کہاں سے لائی ہے؟ یہاں کوئی کارگر ایسا نہیں جو منجنیق بنا سکے۔ یہ منجنیق یہاں سے چرائی گئی ہے، محمد بن قاسم نے کہا اور پوچھا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس منجنیق کا وہ کیا بنائیں گے؟ اسے انہوں نے شہر پناہ کے بڑے دروازے کے اوپر دیوار پر رکھ دیا ہے۔ ایلچی نے جواب دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر منجنیق کے ساتھ لگوا دیے تھے۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، یہ لوگ جاہل ہیں۔ ایک طرف وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے 4 آدمیوں کو قتل کیا اور منجنیق لے گئے، اور دوسری طرف وہ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ منجنیق کہاں اور کس طرح استعمال ہوتی ہے۔ آگے بات کرو۔ سیوستان کی زیادہ تر آبادی بدھوں کی ہے۔ ایلچی نے کہا، میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ شہر کے لوگ لڑائی نہیں چاہتے، مگر بجے رائے انہیں ڈراتا رہتا ہے کہ مسلمان آ گئے تو کسی کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے اور شہر کی تمام جوان لڑکیوں کو اپنی فوج میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو ہر جگہ ہوتا آیا تھا، لیکن مسلمان کا طرز عمل اور مفتوحہ بستیوں اور قلعہ بند شہروں کے لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک اور رویہ اتنا اچھا اور دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف ہوتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے اثر ہو جاتا تھا۔ دیپل فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ اور تاجر وغیرہ دوسرے شہروں میں گئے تھے۔ نیرون میں سے کچھ لوگ سیوستان اور دوسرے شہروں میں گئے تھے۔ وہ جہاں جاتے وہاں کے مسلمان کے حسن سلوک کا ذکر کرتے تھے۔ ایسا ہی سیوستان میں ہو رہا تھا۔ ارمن بیلا، دیول اور نیرون کے بعض لوگ سیوستان پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلمان فوج فصل کو خراب نہیں کرتی، مفتوحہ شہر میں لوٹ مار نہیں کرتی، دکانداروں کا مال نہیں اٹھاتی، اور مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی گئی، عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔